السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ قسط نمبر 37۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تاجی کی حالت دیکھ کر میں کانپ اٹھا تھا۔ خوفناک سیاہ چیونٹیوں کو اس کے گوشت سے نوچنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ ہم ان گوشت خور چیونٹوں کو نوچ نوچ کر پھینک رہے تھے۔ ایک چونٹا میرے ہاتھ کی پشت پر چپک گیا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے نوچ کر پھینکا تھا۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ خون کی دھار بہہ نکلی۔ میں ایک چونٹے کے کاٹنے سے ہونے والی اپنی تکلیف سے تاجی کی اذیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ اب بھی بری طرح تڑپ رہی تھی۔ تاجی کے کپڑے بھی بدل دیے گئے اور اسے دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ چونٹے پورے کمرے میں پھیل گئے تھے۔ سولجر نے انہیں جھاڑو سے سمیٹ کر باتھ روم کے فلش میں بہا دیا۔ ہم تینوں ایک بار پھر اس کمرے میں موجود تھے جہاں تاجی چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ اذیت کے تاثرات تھے اور وہ اب بھی ٹانگیں جھٹک رہی تھی۔ اب تم شروع ہو جاؤ، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا، میں نے تاجی کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ مادام دشکا کو تم لوگوں نے کس کے کہنے پر قتل کیا تھا؟ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تاجی رک رک کر بولی۔ نئے چونٹے منگوائے جائیں، میں نے اسے گھورا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرنا، وہ چیخ اٹھی۔ تو پھر شروع ہو جاؤ، میں تمہیں صرف 1 منٹ کا وقت دے رہا ہوں۔ 1 منٹ خاموشی سے گزر گیا اور پھر تاجی کی سہمی سہمی مدھم سی آواز سنائی دی۔ رانا مقبول، وہ سمن آباد میں رہتا ہے، لیکن وہ کیا؟ آگے بولو۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ وہ ہندو ہے، تاجی نے جواب دیا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ رانا مقبول، یہ نام تو… اس کا نام اصل میں جسونت سنگھ ہے، وہ راجستھان کا رہنے والا ہے، اس نے بتایا۔ اس سے تمہاری ملاقات کب اور کیسے ہوئی تھی، اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ ہندو ہے؟ تقریباً 6 مہینے پہلے ہماری ملاقات ہوٹل میں ہوئی تھی، تاجی نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ دونوں پہلی ہی ملاقات میں مجھ سے بے تکلف ہو گئے اور پھر ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلی ملاقات کے بعد وہ عورت دوبارہ اس کے ساتھ نظر نہیں آئی۔ ایک روز رانا مقبول نے مجھے اپنی کوٹھی پر لے گیا۔ کوٹھی میں ایک ملازمہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس رات رانا مقبول نے مجھے سونے کا ایک قیمتی لاکٹ پیش کیا اور پھر مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ روپیہ اور زیور میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ دولت کی یہ ہوس ہی مجھے گندگی کی اس دلدل میں لے آئی تھی اور میری زندگی اس گندگی میں گزر رہی تھی۔ رانا مقبول مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گیا تو میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور تب یہ انکشاف ہوا کہ وہ مسلمان نہیں، ہندو ہے۔ اور پھر اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اس کا نام جسونت سنگھ ہے اور وہ راجستھان کے شہر جے پور کا رہنے والا ہے۔ وہ بہت عرصے سے کراچی میں تھا، چند مہینے پہلے لاہور آیا تھا اور اپنے آپ کو رانا مقبول کے نام سے بزنس مین کے طور پر متعارف کرایا تھا۔ تاجی چند لمحوں کو خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر اب بھی کرب و اذیت کے تاثرات نمایاں تھے اور وہ بار بار ٹانگیں پٹک رہی تھی۔ چند ملاقاتوں کے بعد وہ کچھ اور کھل گیا۔ تاجی کہہ رہی تھی، اس رات اس نے مجھے ہیرے کے جڑاؤ والا ایک بہت خوبصورت اور قیمتی طلائی سیٹ پیش کیا۔ میں سمجھ گئی کہ جنسی ہوس پوری کرنے کے علاوہ
وہ مجھ سے کچھ اور بھی چاہتا ہے۔ اور پھر جب اس نے بتایا کہ وہ مادام دشکا نامی ایک عورت کو قتل کرنا چاہتا ہے تو میں اچھل پڑی۔ مادام دشکا کو میں بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ 5 اسٹار ہوٹل میں اکثر اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ رانا مقبول نے اس کے قتل کے لیے مجھے 10 لاکھ کی پیشکش کی تھی اور میں انکار نہ کر سکی۔ میں جانتی تھی کہ دشکا ایک غیر ملکی سفارتکار ہے، اس کے قتل سے ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن مجھے اس کی کیا پرواہ تھی۔ مجھے 10 لاکھ مل رہے تھے۔ میں نے اس کام کی حامی بھر لی اور شکیل کو بھی 2 لاکھ کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ شکیل میرا پرانا خدمتگار ہے، وہ میرے حسن و شباب سے بھی فیضیاب ہوتا رہتا ہے۔ میرے خیال میں اس کام کے لیے اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ 2 لاکھ کے لالچ میں وہ بھی راضی ہو گیا۔ میں نے مادام دشکا سے دوستی بڑھا لی۔ وہ مجھے بہت معزز عورت سمجھتی تھی۔ ایک روز میں نے اس کے گھر جانے کی خواہش کی تو اس نے بخوشی اگلے روز مجھے اپنی کوٹھی میں مدعو کر لیا اور پھر میں چند روز بعد اس کے ہاں جانے لگی۔ دراصل میں صورتحال کا جائزہ لینا چاہتی تھی۔ اس کی کوٹھی پر صرف ایک پرائیویٹ گارڈ تعینات تھا جو ہمیں اچھی طرح جان گیا۔ ہم جب بھی جاتے وہ ہماری گاڑی دیکھتے ہی گیٹ کھول دیتا۔ اس گن مین کے علاوہ ایک اور ادھیڑ عمر ملازمہ تھی جو صبح 6 بجے آتی اور رات 10 بجے چھٹی کر کے اپنے گھر چلی جاتی۔ مجھے رانا مقبول عرف جسونت سنگھ کی طرف سے سگنل کا انتظار تھا اور پھر ایک روز یہ سگنل مل گیا۔ میں نے شکیل سے مل کر پروگرام بنایا اور اسی رات مادام دشکا کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ مادام دشکا رات کو دیر تک بیٹھی کتابیں پڑھتی رہتی ہے، اس لیے میں اور شکیل آدھی رات کے بعد وہاں پہنچے۔ وہ پہلا موقع تھا کہ گن مین نے ہمارے لیے گیٹ نہیں کھولا۔ ہم عام طور پر 8-9 بجے کے قریب وہاں جایا کرتے تھے اور اس روز آدھی رات بیت چکی تھی۔ وہ مادام کی اجازت کے بغیر گیٹ نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ ہمیں انتظار کرنے کو کہہ کر وہ اندر چلا گیا اور پھر چند منٹ بعد واپس آ کر اس نے گیٹ کھول دیا۔ مادام دشکا اپنے بیڈ روم میں بستر پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ہمیں بھی اس نے وہیں بلا لیا اور پھر موقع ملتے ہی شکیل نے اسے دبوچ لیا اور اس کا گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مادام دشکا کی لاش چھپانے کے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آئی تو میں نے الماری کھول دی۔ شکیل نے لاش کو الماری میں ٹھونس کر دروازہ بند کر دیا اور پھر اس نے گن مین کو اندر بلا لیا۔ گن مین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی مالکن کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ شکیل ہال کمرے میں کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا اور پھر اسے بھی ٹھکانے لگانے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ مادام دشکا کے دولت مندی کے قصے بہت مشہور تھے اور میں بھی جانتی تھی کہ اس کے پاس بہت دولت ہے۔ میرا ارادہ اس کے گھر کی تلاشی لینے کا بھی تھا، لیکن عین اسی وقت کوٹھی کے باہر فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ ہم ڈر گئے اور فائرنگ رکتے ہی کوٹھی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ اس کے گلے سے لوکٹ ہی اتار لیتی، مگر اس وقت تو میں اس قدر بدحواس ہو گئی تھی کہ بھاگنے کے علاوہ کوئی اور بات ہی ذہن میں نہیں آئی تھی۔ اور اگر تمہیں پتا ہوتا کہ اس الماری میں نقدی اور زیورات کی صورت میں کروڑوں کی دولت موجود ہے تو شاید تو پھر میں کسی اور خطرے کو بھی خاطر میں نہ لاتی اور وہ دولت میرے ہاتھ نہ لگتی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور میں نے لاش کے گلے سے وہ لوکٹ بھی اتار لیا۔ مجھے بعد میں تم لوگوں نے پہچان لیا اور اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے مجھے اغوا کر لیا۔ اس طرح ایک نئی کہانی شروع ہو گئی، اور جب میں تمہاری کوٹھی سے فرار ہو گیا تو تم لوگوں کو میری فکر ہوئی۔ میں تمہارے لیے موت کا وارنٹ تھا
اور تم لوگ ہر قیمت پر مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا جس میں تمہارا ساتھی فیقہ مارا گیا، اور پھر تم لوگوں نے شیدہ پہلوان کو اغوا کر دیا میرا پتہ معلوم کرنے کے لیے، جبکہ نہ تو وہ اس معاملے میں ملوث تھا اور نہ ہی اسے میرے گھر کا پتہ تھا۔ اگر میں تمہیں شیدے پہلوان کے حوالے کر دوں تو وہ تمہارا چہرہ اس طرح بگاڑ دے گا کہ تم خود بھی اپنے آپ کو پہچان نہیں سکو گی، لیکن فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ابھی تو مجھے تم سے اور بھی بہت کچھ پوچھنا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جسونت سنگھ عرف رانا مقبول مادام دشکا کو قتل کیوں کروایا تھا؟ کوئی غلط بیانی کی کوشش مت کرنا، میں تمہاری باتوں سے سمجھ گیا ہوں کہ تم اس کے بہت قریب رہ چکی ہو اور اس کے بارے میں بہت کچھ جان چکی ہو، اس لیے وہ بات جاننا چاہتا ہوں جو سچ ہو۔ اور سچ یہ ہے کہ جسونت سنگھ انڈیا کی انٹیلیجنس کا ایجنٹ ہے، تاجی نے جواب دیا۔ وہ طویل عرصے سے کراچی میں اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کئی مرتبہ سرحد پار کر کے ہندوستان جا چکا ہے۔ سندھ کے سرحدی دیہاتوں میں رہنے والے ہندو ہر طرح اس کی مدد کرتے ہیں۔ کراچی اور سندھ کے دوسرے شہروں میں ہونے والی دہشت گردی میں بھی رانا مقبول عرف جسونت سنگھ کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ راجستھان کی طرف سے اسلحہ اور رقم منگوا کر ان دہشت گردوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ہندوستان میں پاکستانی کرنسی بھی چھاپی جاتی ہے جس پر جعلی ہونے کا بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی کرنسی پاکستان سمگل کر کے دہشت گردوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ پاکستان کی سرحد پر آباد ہندو ایسے کاموں میں جسونت سنگھ جیسے لوگوں کی پوری مدد کرتے ہیں۔ وہ ہندو ہیں تو پاکستانی، مگر ان کی تمام تر ہمدردیاں ہندوستان کے ساتھ ہیں۔ میں نے مادام دشکا کے قتل کی وجہ پوچھی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، مادام دشکا کو کیوں قتل کیا گیا تھا؟ رانا مقبول مجھ پر بہت بھروسہ کرنے لگا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں بھی پاکستان کے وجود کے خلاف ہوں، اس لیے وہ مجھے بہت سی باتیں بتایا کرتا تھا۔ ویسے بھی جب کوئی مرد کسی حسین عورت کے ساتھ بستر پر لیٹا ہوا ہو تو وہ اپنی بہادری کے قصے سنانے کے ساتھ ساتھ ایسی باتیں بھی اگل دیتا ہے جو عام حالات میں اس کی زبان پر نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی موقعوں پر رانا مقبول بھی بہت سی باتیں بتا دیا کرتا تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، دشکا کا تعلق لبنان سے تھا۔ اسرائیل اور لبنان میں بہت عرصے سے جنگ ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے اگرچہ لبنان کو کھنڈر بنا دیا ہے، لیکن وہ شاید اس ملک کو صفحہ ہستی ہی سے مٹا دینا چاہتا ہے۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس کے ایجنٹ انڈیا کی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر لبنان کے خلاف کوئی طویل المیعاد منصوبہ بنا رہے ہیں۔ لبنان کے ایک پڑوسی ملک کو کسی طرح اس کی بھنک مل گئی اور وہاں حکومت نے لبنانی حکومت کو خبردار کر دیا۔ لبنان کی حکومت نے اس منصوبے کا سراغ لگانے کے لیے ذمہ داری پاکستان میں اپنی سفیر مادام دشکا کو سونپ دی۔ مادام دشکا محض لاہور سے محبت کی وجہ سے یہاں نہیں آتی تھی، وہ اس خفیہ مشن پر تھی کہ کس طرح بھارت اسرائیل منصوبے کے بارے میں کچھ معلوم کر لے۔ سرحد کے قریب رہتے ہوئے وہ زیادہ آسانی سے کام کر سکتی تھی، اسی لیے وہ مہینے میں کم از کم ایک ہفتہ یہاں ضرور گزارتی تھی۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مادام دشکا کم از کم 3 مرتبہ چوری چھپے ہندوستان بھی جا چکی ہے۔ یہاں اس نے خفیہ طور پر کچھ آدمیوں کی خدمات حاصل کر رکھی تھی۔ انڈیا میں بھی اس کے ایجنٹ موجود تھے، وہ ان سے ملنے کے لیے ہی ہندوستان جایا کرتی تھی، لیکن 2-3 ہفتے پہلے انڈیا میں اس کے ایجنٹ پکڑے گئے اور ان کے بارے میں کسی کو ہوا تک نہیں لگنے دی گئی۔ یہاں لاہور میں بھی مادام دشکا کے 3 آدمی مارے گئے۔ آخری ملاقاتوں میں
میں نے مادام دشکا کو خاصا پریشان دیکھا تھا۔ مجھے یہ ساری باتیں رانا مقبول نے بتائی تھی۔ تاجی خاموش ہو گئی۔ میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اس کی باتوں سے مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اسرائیل ہشت پا کی طرح پھیل رہا تھا۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک اس کی مکمل حمایت کر رہے تھے۔ کسی ملک میں اسرائیل کا کوئی آدمی مارا جاتا تو امریکہ سمیت دنیا کے تمام لادین ممالک چیخ اٹھتے تھے۔ اس ملک کی حکومت شدید کی مذمت کی جاتی تھی اور اسرائیل جوابی کارروائی کر کے اس ملک میں خون کی ندیاں بہا دیتا تھا۔ اب بھارت اور اسرائیل میں بھی گٹھ جوڑ ہو گیا تھا۔ میں یہودیوں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ اسرائیل نے اپنے پڑوسی مسلم ممالک کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ وہ امریکہ اور برطانیہ کی شہ پر بزور طاقت پڑوسی ممالک کی زمینوں پر قبضہ کر کے اپنی بستیاں بسا رہا تھا، اور بھارت بھی اسی پالیسی پر گامزن تھا۔ سکم اور بھوٹان جیسی چھوٹی پڑوسی ریاستوں پر وہ قبضہ جما چکا تھا۔ اس کی چین کے سرحدی علاقوں پر بھی نظریں تھی اور پاکستان کے ساتھ بھی پنگے بازی کرتا رہتا تھا۔ بھارت ہی کی سازشوں سے پاکستان دو ٹکڑے ہو چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کی آدھی قوت ختم ہو چکی ہے۔ اس خطے کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی اس کی ریشہ دوانیاں جاری تھی، اور اس سلسلے میں اسرائیل اس کی پوری مدد کر رہا تھا۔ اسرائیلی ایجنٹ بھارتی ایجنٹوں کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی اور تخریب کاری کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی تربیت دے رہے تھے، اور وقتاً فوقتاً پاکستان کے خلاف اس کے تجربات بھی کیے جا رہے تھے۔ پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ مادام دشکا کا قتل اس کی تازہ ترین مثال تھی۔ اس طرح پاکستان اور لبنان کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ مادام دشکا کے قتل میں اگرچہ پاکستانی ہوئی کو اعلی کار بنایا گیا تھا، لیکن بھارتی انٹیلی جنس کے ایجنٹ اس میں پوری طرح ملوث تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک تاجی اور شکیل جیسے بے ضمیر لوگ اس ملک میں موجود ہیں، رانا مقبول جیسے غیر ملکی ایجنٹ ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تاجی کے کہنے کے مطابق جسونت سنگھ عرف رانا مقبول بھی طویل عرصے سے کراچی میں پاکستان کی سلامتی کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ ظاہر ہے وہ اکیلا نہیں ہوگا، کراچی میں اور بھی بھارتی ایجنٹ موجود ہوں گے، اور انہیں تاجی اور شکیل جیسے بے ضمیر مقامی باشندوں کی بھی مدد حاصل ہوگی۔ جسونت سنگھ پچھلے 6 مہینوں سے رانا مقبول کے نام سے لاہور میں مقیم تھا۔ اس کا اونچی سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ لاہور آتے ہی اس نے ایسے لوگوں کی تلاش شروع کر دی ہوگی جنہیں اعلی کار بنایا جا سکے، اور پھر تاجی اس کی نظروں میں آ گئی۔ غیر ملکی ایجنٹ ایسے مقامی باشندوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو چند ٹکوں کے لالچ میں اپنی ماں کا سودا کرنے سے بھی نہیں چوکتے، اور تاجی اس کے معیار پر پوری اترتی تھی۔ میں یہ سب کچھ سوچتے ہوئے تاجی کی طرف دیکھ رہا تھا جو بستر پر ٹانگیں رگڑ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کی پشت پر صرف ایک چونٹے نے کاٹا تھا۔ اس جگہ بار بار خون کا قطرہ نمودار ہو رہا تھا اور شدید جلن ہو رہی تھی۔ مجھے صرف ایک چونٹے نے کاٹا تھا اور میں بری طرح بے چین ہو رہا تھا، اور تاجی کی دونوں ٹانگیں اوپر تک چھلنی ہو رہی تھی۔ اس کی اذیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ نجمہ اور سولجر بھی ایک طرف خاموش کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تاجی کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتی اور کبھی پھر لیٹ جاتی۔ تاجی، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تم نے بتایا تھا کہ رانا مقبول سمن آباد میں رہائش پذیر ہے۔ تمہارے خیال میں کیا وہ اب بھی وہیں ہوگا؟ مادام دشکا کے قتل کے 2 ہفتے بعد میں نے اسے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں دیکھا تھا، تاجی نے جواب دیا۔ وہ میرے قریب نہیں آیا اور نہ ہی میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔
اس کے بعد میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے بھی اپنی سرگرمیاں محدود کر لی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ لاہور میں ہی ہو، یا ممکن ہے کام ہو جانے کے بعد کچھ عرصہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد واپس چلا گیا ہو۔ تمہارے کہنے کے مطابق اس نے تمہیں بہت سی باتیں بتائی تھی، تو پھر یہ بھی بتایا ہوگا کہ وہ کراچی میں کیا کرتا ہے اور کہاں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایسے لوگوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہوتی، تاجی نے جواب دیا۔ جسوت سنگھ کو بھی اپنی حکومت کی طرف سے لامحدود فنڈز ملتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں لیا جاتا، لیکن رانا مقبول نے بتایا تھا کہ آڑت رکھنے کے لیے اس نے کراچی کی سبزی منڈی میں پھلوں کی آڑت کا کام شروع کر رکھا ہے، جہاں اس کے ملازم کاروبار کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس کی رہائش بھی سبزی منڈی کے قریب ہی ہے، مجھے اس جگہ کا نام یاد نہیں رہا۔ کیا تم نے رانا مقبول کو بتایا تھا کہ میں تمہارے راز سے واقف ہو چکا ہوں؟ یعنی میں نے تمہیں قتل والی رات مادام دشکا کی کوٹھی سے فرار ہوتے دیکھ لیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں، تاجی نے جواب دیا۔ اسے جیسے ہی پتہ چلتا مجھے اور شکیل کو قتل کر دیتا۔ کل رات گلبرگ والی کوٹھی میں تمہارے ساتھ شکیل کے علاوہ جیدی اور ریاض بھی تھے، جو مار کھانے کے بعد بھاگ گئے۔ تمہارے خیال میں وہ کہاں ہوں گے؟ اور کیا جیدی اور ریاض کو بھی اصل بات معلوم ہے؟ نہیں، تاجی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ان دونوں کو معاوضہ دے کر تمہاری تلاش اور تمہیں ٹھکانے لگانے کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن وہ بزدل نکلے۔ اگر وہ اپنی جانیں بچا کر نہ بھاگتے تو تم لوگوں پر قابو پایا جا سکتا تھا، اور اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہوتے۔ ہاں، وہ بزدل بھاگنے کی بجائے ہمیں پکڑنے کی کوشش کرتے تو کامیاب ہو سکتے تھے۔ میں نے تاجی سے اتفاق کیا، لیکن میں ان کا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جیدی اور ریاض سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ شکیل کہاں ملے گا؟ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ مجھے معلوم نہیں، تاجی نے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے، تم سب کچھ جانتی ہو۔ میں نے اسے گھورا۔ اس شہر میں تمہارے کئی ٹھکانے ہیں، اور تم جانتی ہو جس طرح میں نے گلبرگ والی کوٹھی کا پتہ لگا لیا تھا، اسی طرح دوسرے ٹھکانے بھی تلاش کر سکتا ہوں، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم خود ہی بتا دو کہ شکیل فرار ہو کر کہاں گیا ہوگا۔ یہ درست ہے کہ میں نے لاہور میں بہت سے ٹھکانے بنا رکھے ہیں، لیکن وہ ان میں سے کسی جگہ نہیں گیا ہوگا، تاجی نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بہن کے گھر چلا گیا ہو۔ کہاں؟ اس کی بہن کا گھر کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی بہن سلامت پورہ میں رہتی ہے، داروغہ والا سے ذرا آگے، تاجی نے جواب دیا اور مجھے پتہ سمجھانے لگی۔ سلامت پورہ کی نگینہ اسٹریٹ میں اس کی بہنوئی تاج دین کی کریانہ کی دکان ہے۔ اس دکان کے پیچھے رہائشی مکان بھی ہے۔ مجھے یقین ہے شکیل وہیں گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اگر تم شرافت کا ثبوت دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں صرف اس کمرے میں بند رکھا جائے گا اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی جائے گی۔ بصورت دیگر تمہارے ہاتھ پیر باندھ۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرنا۔ وہ جلدی سے بول پڑی۔ میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گی، مجھے باندھنا مت، میں وعدہ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جب تک تم شرافت کا مظاہرہ کرو گی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ مجھے پانی پلا دو، اور خدا کے لیے میرا کوئی علاج کرو۔ میری ٹانگیں چھلنی ہو رہی ہیں، اس نے تکلیف سے مری جا رہی ہوں۔ تاجی کھکھیائی۔ ٹھیک ہے، میں لگانے کے لیے کوئی دوا منگواتا ہوں۔ سولجر نے اسے پانی لا کر پلایا۔ ہم کمرے سے نکل آئے۔ دروازے کو باہر سے کنڈا لگا دیا گیا۔ پچھلی طرف کی کھڑکی میں مضبوط گرل لگی ہوئی تھی، اس لیے تاجی کے فرار کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ میں چند لمحے حال میں رکا اور پھر باہر نکل آیا۔ مارکیٹ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے ضرورت کی کچھ چیزیں خریدی اور پھر ایک میڈیکل سٹور پر پہنچ کر کیمسٹ کو ہاتھ دکھاتے ہوئے بولا، کیلے نے کاٹ لیا ہے، کالا چونٹا،
جو عام طور پر برگد اور پیپل کے درختوں پر ہوتا ہے۔ شدید جلن ہو رہی ہے، کوئی ایسی دوا دے جو اس تکلیف سے نجات دلا سکے۔ انسیکٹ بائٹ سے انفیکشن ہونے کا اندیشہ ہے۔ دکاندار نے میرے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ایک ٹیوب دے رہا ہوں، دن میں 2-3 مرتبہ لگا لیجئے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے الماری میں سے ٹیوب والی ایک ڈبیا نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ وہ چھوٹی سی ٹیوب تھی، تاجی کے لیے تو صرف ایک ہی مرتبہ کے استعمال سے ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کے ساتھ کی ایک بڑی ٹیوب خرید لی۔ گھر واپس آ کر میں نے بڑی ٹیوب نجمہ کے حوالے کر دی۔ شبو کو ساتھ لے جاؤ اور اس کے زخموں پر یہ مرہم لگا دو۔ اگر اس نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ نجمہ اٹھتے ہوئے بولی، اس موقع پر وہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گی، ویسے میری طرف سے اجازت ہے، اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرے تو تم اپنے طریقے سے اس سے نمٹ سکتی ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نجمہ شبو کو لے کر تاجی کے کمرے میں چلی گئی اور میں شیدہ پہلوان والے کمرے میں آ گیا۔ وہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر اٹھ گیا۔ کیا گڑبڑ ہے روفی باؤ؟ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم نے بتایا تھا کہ تاجی بھی یہی ہے، کہاں ہے وہ؟ یہی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی کچھ خاطر تواضع کی گئی ہے، دوسرے کمرے میں پڑی ہے۔ ویسے تم اطمینان رکھو، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو چکا ہے اسے وہ مرتے دم تک نہیں بھلا سکے گی۔ میں 15-20 منٹ تک شیدے پہلوان کے پاس بیٹھا رہا، پھر باہر نکل آیا۔ نجمہ اور شبو ابھی تک تاجی والے کمرے میں ہی تھی۔ سولجر باہر لان میں جا کر پودوں کو پانی دینے لگا۔ میں رخشی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب تمہارے بازو کی تکلیف کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ شکر ہے تمہیں میرا خیال تو آیا، وہ شاکی لہجے میں بولی۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم بھول ہی گئے ہو کہ میں یہاں بھی ہوں۔ تم کوئی بھولنے والی چیز ہو، میں مسکرا دیا۔ تاجی جیسی عورت سے نمٹنا آسان نہیں، اس جیسی عورت تو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے، بہت ہی مضبوط اور آہنی اعصاب کی مالک۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ایسے لوگوں کو جھکانا یا توڑنا آسان نہیں، سخت ترین تشدد بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی معمولی سی بات انہیں توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ مثلاً رخشی نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں چند لمحوں کو خاموش رہا، پھر بتانے لگا کہ کس طرح تاجی کو زبان کھولنے پر مجبور کیا گیا۔ اگر اس پر شدید ترین تشدد بھی کیا جاتا تو مجھے یقین ہے وہ زبان نہ کھولتی، لیکن ان چونٹوں نے اسے فر فر بولنے پر مجبور کر دیا۔ تو گویا اس نے اعتراف کر لیا کہ دشکا کے قتل میں اس کا ہاتھ ہے؟ رخشی نے میرے خاموش ہونے پر کہا۔ انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے جواب دیا۔ اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اس رات شکیل کے ساتھ دشکا کی کوٹھی میں گئی تھی۔ اس نے یہ بھی تفصیل بتا دی ہے کہ انہوں نے مادام دشکا اور اس کے گن مین کو کس طرح گلا گھونٹ کر ہلاک کیا تھا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تاجی نے بتایا ہے کہ اس نے مادام دشکا سے دوستی کر لی تھی اور اکثر اس کی کوٹھی پر جاتی رہتی تھی، لیکن اس نے کبھی اس کا حوالہ نہیں دیا کہ کیا تمہارا کبھی اس سے آمنا سامنا ہوا تھا؟ یہ میرے بعد کی بات ہے، رخشی نے جواب دیا۔ میں اس سے پہلے مادام کی نوکری چھوڑ چکی تھی، اور ظاہر ہے میں اتنی دولت مند نہیں ہوں کہ 5 سٹار ہوٹلوں میں آنا جانا ہو۔ ان برے لوگوں سے کبھی آمنا سامنا ہوتا۔ ویسے ایک مرتبہ میں نے تاجی کو دشکا کی کوٹھی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم نے بتایا تھا کہ مادام دشکا کسی اہم مشن کے سلسلے میں یہاں آئی ہوئی ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اسلام آباد میں مادام دشکا کا چیف سیکورٹی آفیسر مخدوم تمہارا دوست ہے، اس نے تمہیں اس مشن کے بارے میں بتایا ہوگا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ مادام کا وہ مشن کیا تھا؟ وہ ان کا کوئی سفارتی معاملہ تھا، میں اس سلسلے میں زیادہ تفصیل نہیں جانتی، لیکن مخدوم نے بتایا تھا کہ
انڈیا اور اسرائیل کے ایجنٹ مل کر مادام کے ملک کے خلاف کوئی سازش تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو بھی منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کی جائے گی اور اس طرح پاکستان کو بھی اس میں ملوث کر دیا جائے گا تاکہ نہ صرف لبنان بلکہ بعض دوسرے عرب ممالک سے بھی پاکستان کے تعلقات بگڑ جائیں۔ اس سلسلے میں وہ لوگ کیا کارروائی کرنا چاہتے تھے اس کے بارے میں مخدوم کو بھی معلوم نہیں تھا اور شاید مادام دشکا بھی نہیں جانتی تھی، بلکہ وہ یہی سب کچھ معلوم کرنے کے لیے یہاں آئی ہوئی تھی۔ مخدوم اب بھی اسلام آباد کے لبنانی سفارت خانے میں موجود ہے، میں نے کہا۔ اس کی نظر مادام کی دولت پر تو تھی، لیکن کیا اس کا یہ فرض نہیں تھا کہ وہ اپنی حکومت کو اس سازش سے آگاہ کرتا؟ اس نے وزارت داخلہ کے ایک آفیسر کو سب کچھ بتا دیا تھا، رخشی نے جواب دیا۔ اب یہ حکومت کا کام تھا کہ ایسی کسی سازش سے آگاہ ہونے کے بعد اس کے حوالے سے کوئی اقدامات کرتی۔ کم از کم خفیہ طور پر مادام کی حفاظت کا بندوبست ہونا چاہیے تھا، یا اس کی نگرانی کر کے یہ معلوم کیا جانا چاہیے تھا کہ وہ کن سرگرمی میں مصروف ہے۔ اس طرح کوئی بات سامنے آ سکتی تھی، لیکن لگتا ہے ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا، اس لیے مادام دشکا آسانی سے ماری گئی اور اس کے قاتل اب بھی آزادی سے دندناتے پھر رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پولیس نے ابھی تک تاجی سے رابطہ کر کے اس سے کچھ نہیں پوچھا، حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ اس کے مادام دشکا سے قریبی تعلقات تھے۔ ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو پولیس سب سے پہلے مقتول کے قریبی دوستوں سے رابطہ کرتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی کا کردار مشکوک ہو تو اسے شامل تفتیش کر لیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تاجی آج بھی آزاد ہے۔ اگر پولیس اس سے رابطہ کر لیتی تو یہ کیس پہلے ہی روز حل ہو چکا ہوتا، جسے پولیس نے ایک پیچیدہ معمہ بنا دیا ہے۔ تم خود پولیس میں رہ چکی ہو، میں نے کہا، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ پولیس کس طرح ایک سیدھے سادے کیس کو اس طرح الجھا دیتی ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے کسی پولیس افیسر کے ذہن میں تاجی کا خیال آیا ہو۔ تاجی جیسی عورتوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بہت اوپر سے ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور تاجی کی پہنچ بھی بہت اوپر تک تھی، اسے بچانے والے بہت تھے۔ لیکن اب کیا؟ رخشی نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ لیکن اب صورتحال بہت مختلف ہے، میں نے جواب دیا۔ تاجی کی طرفداری کر کے اب کوئی بھی اپنی گردن پھنسوانا پسند نہیں کرے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ مادام دشکا ایک ملکی سفیر تھی، اور اس کیس میں اپنے ملک کی سلامتی بھی وابستہ ہے۔ کوئی بھی تاجی کو بچانے کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ تاجی تمہارے قبضے میں ہے، اس نے تمہارے سامنے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ کیا تم اسے پولیس کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ رخشی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پولیس کے حوالے تو کیا جائے گا، مگر اس طرح نہیں، میں نے جواب دیا۔ پولیس میں جتنی کرپشن ہے وہ تم جانتی ہو۔ اگر میں تاجی کو اس وقت مقامی تھانے کے حوالے کر دوں تو یقین کرو 1 گھنٹے بعد نہ صرف تاجی آزاد ہوگی، بلکہ پولیس مجھے پکڑنے کے لیے اسکوٹی پر بھی ہلہ بول دے گی۔ نہیں رخشی، میں ایسا نہیں کروں گی۔ اسے پولیس کے حوالے تو کیا جائے گا، مگر اس طرح نہیں۔ تو پھر کس طرح؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ پولیس کے محکمے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو فرض شناسی اور دیانتداری کو ہر بات پر اولویت دیتے ہیں۔ میں ایک ایسے پولیس افسر کو جانتا ہوں جس نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر ملک شہاب جیسے مگرمچھوں کو آہنی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا تھا، اور سزا کے طور پر اس دیانتدار اور فرض شناس افیسر کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ رخشی بولی، تم یقیناً ایس پی سعید کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اسے ملک شہاب کو گرفتار کرنے کی پاداش میں جھنگ ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، لیکن آج کل وہ قصور میں ہے۔ میرا خیال میں وہی ایک ایسا شخص ہے جو صحیح طور پر قانونی کارروائی کر سکتا ہے۔ میں کل صبح ہی قصور جا کے اس صورتحال سے آگاہ کر دوں گا۔ لیکن وہ اپنے علاقے سے باہر کسی دوسری جگہ کارروائی نہیں کر سکتا، رخشی نے کہا۔
ضروری نہیں کہ تاجی کو لاہور ہی سے گرفتار کیا جائے، میں نے جواب دیا۔ اس کی گرفتاری قصور کے کسی علاقے سے بھی کی جا سکتی ہے، بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ میں بھی ایک ایسا طریقہ جانتا ہوں کہ اسے قصور ہی سے گرفتار کیا جائے گا، لیکن اسے پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے ہمیں یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ کیا مطلب؟ رخشی نے مجھے گھورا۔ تاجی کو جب یہاں لایا گیا تھا تو ہم سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس کی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی گئی تھی۔ گرفتاری کے بعد وہ یقیناً پولیس کو میرے بارے میں بتائے گی کہ اسے کہاں رکھا گیا تھا، اور پھر پولیس بھی یہاں چھاپا مارے گی، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنا بندوبست کرنا پڑے گا۔ یہ کوٹھی کس کی ہے؟ رخشی نے پوچھا۔ میں نے کرائے پر لے رکھی ہے اور اچھی خاصی رقم خرچ کر کے یہ سامان جمع کیا ہے۔ یہ سب کچھ چھوڑنے کا بھی مجھے افسوس ہوگا۔ تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ رخشی نے پوچھا۔ میرا منصوبہ؟ میں نے چند لمحوں کو خاموشی کے بعد کہا، تاجی کو اس طرح یہاں سے لے جایا جائے گا کہ اسے بھی کسی قسم کا شبہ نہ ہو سکے، اور پھر میں اس منصوبے کی تفصیل بتانے لگا جو فوری طور پر میرے ذہن میں ابھرا تھا۔ تو پھر اس کوٹھی کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ رخشی نے میرے خاموش ہونے پر کہا، تم لوگ چند روز کے لیے اس کوٹھی میں شفٹ ہو جاؤ، میرا مطلب ہے میرے پڑوس میں، اور جب معاملہ کچھ چھڑنا پڑ جائے تو یہاں سے اپنا سامان لے جاؤ۔ اس قسم کے معاملات آسانی سے ٹھنڈے نہیں ہوا کرتے، لیکن بہرحال تمہارے مشورے پر عمل کرنا پڑے گا، میں نے جواب دیا۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ نجمہ اور شبو کی تاجی والے کمرے سے نکل آئی۔ شبو تو کچن کی طرف چلی گئی اور نجمہ ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے نجمہ کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو وہ بولی، پولیس کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت ہے، ختم کر دو اس کتیا کو۔ نجمہ کے لہجے میں نفرت تھی اور میں اس کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ ختم کرنا ہوتا تو گلبرگ والی کوٹھی میں مار دی گئی ہوتی، اسے یہاں لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پولیس کے حوالے کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسروں کے چہروں سے بھی نقاب اتر جائیں گے، لوگ یہ بھی جان لیں گے کہ جن لوگوں کو وہ معزز سمجھتے ہیں، جنہیں ووٹ دے کر اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں، ان کے کردار کتنے گھناؤنے ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نجمہ بولی، ایک بد کردار کو ہٹایا جائے گا تو اس کی جگہ 10 اور آ جائیں گے۔ یہاں تو شروع سے یہی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ لوگ اتنے سادہ لوگ ہی نہیں ہیں کہ ان معززین کی کرتوتوں سے واقف نہ ہوں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور ان کے باوجود انہیں ووٹ دے کر اپنے آپ پر مسلط کر لیتے ہیں۔ تم بھی ٹھیک کہتی ہو، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، لیکن خاموش رہنا بھی مناسب نہیں۔ ان لوگوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے تاکہ… ٹھیک ہے، نجمہ نے میری بات کاٹ دی، تم پھر وہی کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، لیکن میں اب اس حرام زادی کی تیمارداری اور خدمت نہیں کروں گی۔ اچھی بات ہے، میں نے کہا، اسے شبو دیکھ لیا کرے گی اور رخشی اتنی دیر اس کے پاس کھڑی رہا کرے گی۔ بس 3-4 دنوں کی بات ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ شبو چائے لے آئی اور ہماری گفتگو یہیں پر ختم ہو گئی۔ میں چائے پیتے ہوئے شبو کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ بیچاری غریب گھرانے کی سیدھی سادھی لڑکی تھی، مجھے اور نجمہ کو وہ میاں بیوی سمجھتی تھی۔ ہم اس کی نظروں میں بہت شریف تھے، لیکن اب ہماری شرافت کا بھرم اس کے سامنے کھل گیا تھا۔ وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ نجمہ میری بیوی نہیں تھی۔ یہ راز کھلنے کے بعد اس نے کیا سوچا ہوگا، اور اب جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ یہی کہ ہم جرائم پیشہ ہیں، قاتل اور لٹیرے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے سولجر سے اس بارے میں بات کی ہو، لیکن سولجر نے ابھی تک مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں ان لوگوں کے قریب سے اٹھ کر شیدے پہلوان والے کمرے میں آ گیا اور اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔